ناظرین، میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اس وقت تمام، چاہے وہ حکومتی حلقے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ترجمان ہوں، تمام لوگ اسی چیز کے اوپر، حکومتی حلقوں، حکومتی وزراء، ترجمان، مشیران، میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اس بات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ ان کے ویزے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو ترجمان اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں، ان کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے اور جب تک ان کا مکمل علاج نہیں ہو جاتا میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن سے روانگی، اس کے بعد ان کی وطن واپس آنے کے مطالبے کی حکومتی مطالبہ اور یہ تمام تر کھیل، تمام تر معاملات، تمام تر صورتحال آخر ان کی واپسی کے حوالے سے جس چیز کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ وہ اربوں ڈالرز یہاں سے لے کر اپنے ساتھ چلے گئے ہیں، ان کا وطن واپس آنا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اجازت کس نے دی؟ اجازت اگر دی بھی تو حکومت اس کو عدلیہ پر ڈال دیتی ہے کہ عدالت نے اس کی اجازت دی، اور اب جبکہ وہ وہاں موجود ہیں تو ان کی جو صحت کے حوالے سے حکومت اس بارے میں کہتی ہے کہ جس طریقے سے وہ وہاں طرز زندگی ان کا ہے اس حوالے سے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ بیمار ہیں۔ یہ وہ تمام متضاد باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور ان کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک بار پھر ایک شور سا اٹھا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر تو ان کے جو ویزے میں توسیع کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، لیکن اپیل کا حق ان کے پاس موجود ہے، اور جب انہوں نے اپیل کی ہے تو جس وقت تک اس پر فیصلہ نہیں آ جاتا قانونی طور پر جواز ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ برطانیہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر حکومتی وزراء، مشیران، ترجمان اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے آپس میں جو ہے وہ کس طریقے کی بیان بازی اور کس طریقے سے الزام تراشی ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ مہمانوں کا تعارف کراؤں یہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے، اس کے بعد مہمانوں کا تعارف کرائیں گے۔ یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے۔ برطانیہ میں وہ ایک جھوٹ بول کر انہوں نے ایک ویزا لیا۔ کرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی کیونکہ اصل مقصد تو صرف نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، شہباز شریف، شہباز شریف۔ ڈاکٹر عدنان بھی واپس آ گئے لیکن نواز شریف واپس نہیں آئے، بگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ایم ایل این نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں جھوٹ بولنے کے۔ اگر جھوٹ بولا ہوگا تو پنجاب حکومت نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو سروسز ہاسپٹل نے بولا ہوگا، اگر جھوٹ بولا ہوگا تو انٹیریئر منسٹری نے بولا ہوگا۔ آپ کو انہوں نے اب گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا ہے، آپ کا ویزا ایکسپٹ نہیں کیا، تو کوئی شرم ہے یا وہ بھی پلیٹلیٹس کی طرح نیچے چلی گئی ہے؟ ان کے ہارٹ کا ایشو ہے، پرفریشن ہوئی ہے، بائی پاس ہوا ہے، سٹنٹ ڈلے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا علاج معالجہ مکمل کرائیں گے۔ دل بڑا رنجیدہ ہے کہ پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں۔ پوری طرح سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو شام تک لائیں، وہ سیدھے جیل میں جائیں گے۔ دونوں طرف کا بیانیہ آپ نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف امجد علی خان نیازی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا نیازی صاحب، آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ علی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور شیلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن صوبائی اسمبلی سینئر ممبر ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا شیلہ صاحبہ۔ امجد علی خان نیازی صاحب، یہ تو تمام باتیں ہیں، ایک دفعہ پھر یہ ایک شور شرابہ سا اٹھ گیا ہے، جھوٹ بول کون رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ تو میرے خیال میں میاں صاحب 3 بار پرائم منسٹر پاکستان رہے ہیں۔ عزت تو اسی بات میں تھی کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں، کورٹ کا سامنا کریں، جیل جائیں، اور اپنے آپ کو جو وہ کہتے ہیں کہ میں رول آف لا کی بڑی پابندی کرتا ہوں، اور بیانیہ بھی بیان کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ان کی پارٹی نے بڑی اچھی خاصی سینٹ کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن ہے، اسی طرح ان کی اپنا جتنے بھی صوبے ہیں اب تو سمٹ کے کم ہوگی لیکن پھر بھی ان کی ریپرزنٹیشن تو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص پاکستان کا 3 بار پرائم منسٹر آف پاکستان رہا، اس طرح گڑ گڑا کے منتیں کرنا کسی دوسرے ملک میں، کیونکہ اس نے ایک سیکرٹ حلف بھی اٹھایا ہوتا ہے، سیکرٹ جو وہ پاکستان کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اثاثے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور بہت ساری
پاکستان کی ایسی معلومات جن کا وہ حلف اٹھاتا ہے اور ان کے جو پاکستان کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے ضامن ہوتے ہیں ادارے، ان کو وہ بریفنگ دیتے ہیں، اور جو رہا اس کو اس طرح پاکستان سے باہر رہنا، میرے خیال میں اگر وہ پاکستان کی مشکل ہے تو وہ پاکستان کے لیے امجد علی صاحب، سیکیورٹی نیازی رسک نہ صاحب، بنے، بلکہ واپس میرے سوال کا جواب تو مجھے نہیں ملا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے یا جھوٹی جو لازمی نیریٹو ہے بات وہ ہے کس میاں کا ہے، صاحب، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا، اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں لازمی بات ہے میاں صاحب، تو پھر ان کو بھیجا کس نے تھا، جانے کس نے دیا؟ دیکھیں اس پہ اتنی بحث ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ہے، کورٹس نے اس کے اوپر کافی اپنا انہوں نے عدالتی جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت نے پھر اسٹامپ پیپر بھی آیا 50 روپے کے، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اپنے سائن بھی کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو خواجہ آصف کی وہ تقریر بھی یاد ہوگی جس میں نے گرجتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب مرد دم تک جو قطرہ بھی پاکستان کی بہا دیں گے تو واپس آنا چاہیے۔ دیکھیں سقراط تھا نا، سکول میں تھا تو اس کے نہیں، مصاحبین اگر نے وہ اس کو کہا اربوں کہ ڈالرز، سقراط اگر نیازی صاحب یہاں سے بھاگ جائیں۔ اربوں ڈالرز اگر وہ لے کے میں گئے، مکمل کر لوں نا، اگر وہ دیکھیں میری بات تو سنیں، مکمل کر لوں، آپ کریں تو سقراط سے جب کہا کہ بھاگ جائے تو اس نے کہا یار میں نے کوئی، آپ کے خیال میں کوئی میں نے جرم کیا جو بھاگ جاؤں؟ میں نے زہر کا پیالہ پینا کہ میں حق پہ کھڑا ہوں؟ اگر یہ حق پہ کھڑے ہوتے تو آج یہ پاکستان میں واپس آ جاتے۔ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، آج اربوں ڈالر انہوں نے جو لوٹے ہیں، یہ ایسے تو نہیں دیکھیں آپ جیسے سر بات آپ بھی کی دبئی میں اپنی جگہ پر، اگر انہوں نے اربوں ڈالرز لوٹے ہیں، اگر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اگر انہوں نے یہاں کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، ہیلتھ ایشو اپنی جگہ کے اوپر، اگر اربوں ڈالرز لوٹ کر پاکستان سے اگر وہ چلے گئے ہیں تو باقی ادارے کیوں خاموش رہے تھے؟ کیونکہ اگر اسی طریقے سے کسی نے اربوں ڈالرز لوٹے ہیں، کسی نے اگر پیسہ چرایا ہے، تو کیا وہ بیماری کا بہانہ بنا کر پھر جیل میں موجود تمام قیدیوں کو بھی یہ سہولت دی جائے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ علی پرویز صاحب مجھے بتائیے گا کہ ذرا یہاں پہ میاں صاحب کی واپسی اتنی کنٹروورشل کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی کہ کیا وہ کون سا علاج ہے جو اب تک ممکن نہیں ہو پایا پاکستان کے اندر، جس کا علاج صرف بیرون ملک ہے اور ابھی تک وہ وطن واپس نہیں ہے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرید میاں، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف 1 منٹ اپنا افسوس کا اظہار کرتا جاؤں، جس طرح سے ہمارے ملک کی ساری کابینہ نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر ایک دفعہ پھر سیاست اپنی چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی نوکریاں پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر مہنگائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیا آٹا چینی یہاں پہ اسی ریٹ پہ دستیاب ہے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز جن کو یہ چور کہتے ہیں ان کے دور میں دستیاب تھا؟ کیا آج لوگ دوائیاں دوبارہ اپنے والدین کے خریدنے کے لیے پوزیشن کے اندر آگے ہوئے ہیں؟ اور اگر نہیں آئے اور یہاں پہ جو دوبارہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور ساری LNG کی چوری اور اس ساری چیزوں کا جو سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے، اگر یہ اپنا دھیان جتنا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر رکھا ہے نا، اس سے اگر آدھا دھیان بھی اگر اس ملک کے مسائل کے اوپر رکھتے تو آج یہاں پہ شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ پر کیا یہ کریں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ مقدمات کا ظرف اللہ سامنا تعالیٰ کرنا کسی چاہیے، کو، یہ کہتے ہیں مقدمات کا وہ میں سامنا آ رہا ہوں جی، بالکل آگے میں ختم کر رہا ہوں جی۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظرف اعلیٰ ظرف سے ان کو دیتا ہے، کسی کے پاس ظرف کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، تو شاید ان کے پاس جو چیز اللہ نے کم دی ہے وہ ظرف کا جو ہے طریقہ جو سائز ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کا سوال کہ میاں صاحب کی صحت کا جو معاملہ ہے، تو آپ نے بالکل ٹھیک میرے بھائی سے پوچھا کہ بتائیں کہ جب میاں نواز شریف کو یہاں سے بھیجا گیا تھا تو کیا نواز شریف صاحب کیا جیل توڑ کے گئے تھے؟ مجھے بتا دیں وہ کس کی کسٹڈی میں تھے جب رات کے آخری پہر ان کو سروسز ہسپتال لے کے آیا گیا تھا؟ اور انہوں نے جو اپنا بورڈ بنایا تھا اس کے ذریعے ہمیں ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بتاتے تھے ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو ان کے اپنے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر فیصل سلطان، کیا اگر کسی نے ان کو چیٹ کیا ہے تو سب سے پہلے جو ذمہ داری فکس کرنی چاہیے وہ ان لوگوں کے اوپر نہیں کرنی چاہیے؟ علی صاحب لیکن آپ کے علی پرویز صاحب لیکن آپ کے ڈاکٹرز آپ کے جو سپوکس پرسنز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے نہیں جانے دیا گیا تو خدا نخواستہ ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو بہت شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے بھی تو پریشر بہت زیادہ تھا کہ ان کو جانے دیا جائے۔ جی، اب
میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں. یہ جو بیانیہ اور یہ جو لائن آف آرگیومنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں تو باہر نہیں جانا چاہتا, یہیں پہ میرا علاج کرائیں اگر انہوں نے اسی طرح شرطیں رکھنی. تو اس کے بعد حکومت پنجاب نے یہ بیانیہ عدالت کے اندر پیش کیا تھا اور حکومت پنجاب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے. صرف اور صرف جو چیز عدالت کے اندر طے ہوئی تھی وہ اس کی موڈیلٹیز تھیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سٹیمپ پیپر اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط لے کے وہاں پہ عدالت کے اندر پہنچ گئے تھے. عدالت نے صرف وہاں پہ موڈیلٹی سیٹل کی تھی, جو گئے تھے وہ حکومت کی مرضی کے ساتھ, حکومت کی رضامندی کے ساتھ گئے تھے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں ان کو چیٹ کیا گیا اور یہ اتنے نالائق تھے, تو سب سے پہلے جو ان کے اپنے وزیر جو اس ذمہ داری کے اوپر معمول تھے ان کو سزا دیں, تو اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے ان کی کوئی بات ہضم کرے گا اور اس کو ایکسپٹ کرے گا. اب جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے ابھی ویزے کا معاملہ ہے, دیکھیں اس میں صورتحال اس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے فرید میاں کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے رینیو نہیں کیا. ان کا ٹورسٹ ویزا جس کے اوپر کوئی بھی شخص 6 مہینے کے لیے جا کے لنڈن میں رہ سکتا ہے, وہ ان کے پاس ویلڈ ہے. ان کی جو ایکسٹینڈڈ سٹے کی پرمیشن تھی جو آپ کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ملی تھی, اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ میں, اینڈ اٹ از اے پیورلی لیگل میٹر. اب یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس اپیل کے فورمز موجود ہیں, ہم ان کو اویل کریں گے. یہ اپنی سیاسی جیت اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو میں ان کے ظرف کے اوپر تو اور کوئی بات نہیں. چلے شیلا صاحبہ, یہاں پہ جو ایک بار پھر یہ ایشو آ گیا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے میاں نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا, میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول کر گئے. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جناب گورنمنٹ کی رضامندی کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ میاں نواز شریف گئے, 50 کے سٹیمپ پیپر کے اوپر وہ چلے گئے. سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اور کیا اگر علاج کی ایسی ہی چیزیں ہیں تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی اسپتال نہیں ہے جہاں کسی بیماری کا علاج نہ ہو سکے؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک بات ہے ان کے جانے کی, تو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز آ کے روزانہ بتاتے تھے کیا حال ہے, اور پھر یہ تک کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ کورٹ نے تو موڈیلٹیز طے کی تھیں, کیونکہ تو پتہ نہیں کتنے کا یہ سٹیمپ پیپر مانگ رہے تھے, انہوں نے 50 روپے کا کیا. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے وقت انہیں ڈاکٹر پہ یقین تھا, لیکن جب کورونا کی صورتحال ہے تو این سی او سی کے احکامات پہ یقین نہیں کرتے. تو یہ نواز شریف کے لیے انہوں نے ماڈیلٹی کورٹ نے طے کی تھی, حکومت نے بھیجا تھا, اور اس کے چیف جسٹس صاحب نے بھی پبلکلی آ کے کہا تھا, یعنی چیف جسٹس صاحب کو پبلکلی آ کے بیان دینا پڑا کہ جناب بالکل انہوں نے کہا تھا, بالکل انہوں نے کہا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کیوں سمجھتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ میموری اتنی کمزور ہے کہ یہ کچھ بھی بات کہیں گے ہم مان لیں گے. یہ بات ایک کہیں گے پھر ٹویسٹ کریں گے, یہ کہیں گے کشمیر آزاد کشمیر میں الیکشن کے بعد جو ہے ہم رائے لیں گے, بعد میں کہیں گے نہیں وہ تو ہم نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو ملا کے یہ بات, ایسا نہیں ہے. سب چیزوں کے کلپس موجود ہیں, اور یہاں پہ تو خوبی یہی ہے کہ یہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کو انہی کا کلپ دکھا کے جھٹلایا جاتا ہے. اچھا چلے, آپ کی اسی چیز کے اوپر نیازی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ذرا سا, کیونکہ آپ تو ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں عدلیہ کے اوپر, کورٹس کے اوپر, موڈیلٹیز وہاں پہ طے ہوتی, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے اور پبلکلی چیف جسٹس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب انہوں نے بتا دیا تھا کہ کس نے میاں نواز شریف کو باہر بھیجا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. امجد علی خان نیازی صاحب, ابھی بھی جو وفاقی ادارہ شماریات ہے اس کے میں دیکھ رہا تھا جو ٹکرز اور چیزیں ہیں, اس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں رواں ہفتے بھی اضافہ ہوا بہت ساری قیمتوں کے اندر. سوال یہ ہے کہ بہت سارے جو نان ایشوز ہیں, گورنمنٹ کے وزیر مشیر سپوکس پرسن ان چیزوں کو ایشوز بناتے ہیں, اس کے بعد جو اپوزیشن بھی اسی چیز میں لگ جاتی ہے. یہ جو کور ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں, جب اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں تو جو بنیادی مسئلے ہیں وہ دب جاتے ہیں, اور اس طرح کے مسائل جس میں میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی, پیسہ لوٹا آئے گا, سوال تو یہاں پہ یہ کہ کیا یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ دب کے رہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے فرید رئیس کے مسئلے وہ بھی ہیں, مسائل ہیں جو بیسک مسائل ہیں جس کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. معاشی معاملات پہ بات چیت ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جیسا آپ کے علم میں ہے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا کہ آئیں ڈیبیٹ کریں جو وہ ایشو جو پاکستان کے ایشو ہیں. لیکن ایک ایشو وہ بھی ہے جو ہے پاکستان کا مین ایشو, کرپشن.
کیوں کہ کرپشن ہی پاکستان کو لے ڈوبی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ آج جتنے بھی مسائل ہیں، اداروں کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں، پاکستان کے اندر آج جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی کرپشن ہے. پاکستان کے لوگ اگر مشکل میں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کرپشن ہے. ٹھیک ہے. ادارے اگر لوگوں کو سہولیات نہیں دے سکے تو اس کی وجہ بھی کرپشن ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ آپ کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں تو کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے. دیکھیں میں ایک فرید بات سنوں. بات یہ ہے کہ آج آپ پوری ڈیبیٹ ایک ماہ جو لگی رہی کہ پلیٹ سے بس اللہ خیر. جی میاں صاحب کو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے رکھے ہر انسان کے، چاہے آپ وہ کہتے ہیں نا دشمن مریے تو خوشیاں نہ کریے، کبھی سجنا بھی مر جانا ہے. بات یہ ہے کہ ہم امجد علی صاحب آپ کا سگنل جو ہے وہ اس وقت پرابلم کر رہا ہے، دوبارہ کوشش کرتے ہیں. علی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا سا. کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جس طریقے سے جو نیریٹو بن رہا ہے، جو نیریٹو ہے اسی چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے، کیا واقعی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی جن چیزوں کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں کرپشن کی، اور جس طرح سے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان تمام معاملات کے اندر آپ کے لیڈرز کے اوپر بھی کیسز بنے، سب لوگ اندر بھی گئے لیکن باہر بھی آ گئے. واقعی کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. فرید میاں میں میاں صاحب کی صحت کے اوپر نا ایک چھوٹا سا کمنٹ دیتا جاؤں، پھر آپ کے کرپشن کے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ کو یاد ہے کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو اسی قسم کی آوازیں عوانوں سے آنا شروع ہوتی ہیں جو آج جانا آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب مجھے بتائیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں وہ چیٹ کر کے گئے. تو میں نے آپ سے بنیادی سوال کیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ سروسز ہسپتال کے ڈاکٹران کو کیوں نہیں نکالتے اگر ان کو کسی نے چیٹ کیا؟ کیونکہ پہلے تو ذمہ داری ان کے پاس ہے. اگر ان کو نکالتے ہیں تو ہم ان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، ادروائز تو یہ صرف سیاسی سرکس لگانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. میاں نواز شریف صاحب کے جب ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن سے پہلے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیگم صاحبہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے واپس آئے تھے ان بوگس کیسز کا سامنا کرنے کے لیے، اور یہی چیز اس ایفیڈیوٹ میں لکھی ہوئی ہے جو شہباز شریف صاحب نے عدالت کے اندر جمع کرایا ہوا تھا. آپ اپنی سکرین پہ چلا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن علی صاحب مجھے ایک چیز بتا دیجئے، کیا واقعی ایسی کچھ ہے؟ میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا واقعی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے؟ یعنی کہ ایسی بیماری ہے؟ فرید میاں، جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا سروسز ہسپتال کا، انہوں نے یہ لکھ کے حکومتی پنجاب کے بیسس کے اوپر عدالت کے اندر جمع کرایا تھا اور پھر میاں صاحب کو اجازت ملی تھی. تو اس کا بھی سوال کا جواب نیازی صاحب میرے سے بہتر دے دیں گے. اچھا، اب جو آپ نے کرپشن کی بات کی، گزارش اس طرح سے ہے کہ ہم سب جو اس ایوان کے اندر منتخب ہو کے لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ گئے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن جو ہے اس کو ایک دفعہ سے روکا جا سکے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت کا یا پبلک کا پیسے کا ضیاع نہ ہو. پر مجھے بتائیں، ان کو کیا نیب کا ٹھیکیدار کسی نے خاص طور پہ بنایا ہے؟ کیا ان کو لوگوں نے اس لیے ایوانوں کے اندر نہیں بھیجا کہ جا کے یہ ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور جا کے اداروں کو، اس میں جس میں نیب بھی انکلوڈڈ ہے، اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن قانون کے تابع ہو کے ایک سیم سٹینڈرڈ کے تحت سب کا احتساب کر سکیں؟ تو کون ان سے روکتا ہے؟ اگر یہ میرے بھائی کا معیار آپ طے کر لیں کہ جی جو قرضے لیتے ہیں وہ قرضے بڑھنا جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا کرپشن کی وجہ سے قرضے بڑھتے ہیں، تو آج پچھلے 3 سال کے اندر، تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ان کی اپنی رپورٹوں کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اتنا قرضہ لیا جتنا میاں نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی پچھلے 5 سال کی حکومت میں نہیں لیا گیا. اگر یہی معیار تھا جو عمران خان صاحب کنٹینر پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھو کہ یہاں پہ چور حکمران آ گئے، تو آپ نے اپنے جو سوالیے کے اندر امجد خان نیازی صاحب سے پوچھا کہ آج تو ریکارڈ مہنگائی ہے، 50 روپے کی چینی 110 روپے کی بھی نہیں ملتی، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، دوائیوں کی قیمتیں 5 گنا بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو اس معیار کے اوپر بھی ماشاءاللہ یہی چور بنتے ہیں. سب سے بڑا ساری کی ساری چیز کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نفی کرنے کی کیا سینس؟ یہ بڑا سوال ہے ایک چیز ہے کہ آج جب پیٹرول کی قیمتیں، ادویات کی قیمتیں
اشیاء قرنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری ابھی تو پیٹرول کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی ہے. ابھی تو آپ انتظار کریں جو انہوں نے اس بجٹ کے اندر لکھا ہے جس کی ہم نے بارہا نشاندہی کی تھی. ابھی تو یہ 10-10 15-15 اور وہ آئے گا اور مہنگا کریں گے مزید اور لوگ اسد عمر کو ڈھونڈیں گے کہ وہ 50 روپے لیٹر کہاں پہ پیٹرول ہے. شہلا صاحبہ یہ تمام چیزیں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مجموعی طور کے اوپر ایشوز کچھ ہو رہے ہیں. میاں صاحب کی واپسی کیا واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے کہ کیوں اب تک واپس نہیں آ پا رہے میاں نواز شریف صاحب؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ پہلے بھی آ جاتے تھے، وہ پہلے آئے تھے. دیکھیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ خود کہہ چکی ہیں کہ ان کو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے فادر کی جو لائف ہے وہ سیکیور نہیں ہے. تو یہ انہوں نے برملا کہا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ پارٹی کا معاملہ ہے کہ وہ ان کو لانا چاہتے ہیں نہیں لانا چاہتے. جہاں تک پلیٹلیٹس کی کمی وغیرہ کا معاملہ ہے، پاکستان میں ایسے بہت سے مریض ہیں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو چڑھائے جاتے ہیں. اس کا ایسا کوئی پوری دنیا میں علاج نہیں ہے. اور میاں صاحب کے کیس کے بعد ہم نے اس کو زیادہ دیکھا اور خود میرے اپنی فرینڈ کے ہسبینڈ کے بھی پلیٹلیٹس بالکل 4000 3000 تک آ جاتے ہیں، پھر چڑھائے جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہوتا رہتا ہے، کافی ویک بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج باہر بھی نہیں ہے. اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو ایس سچ میاں صاحب نے ابھی تک باہر علاج کرایا بھی نہیں ہے. اب یہ ان کی پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میاں صاحب کو آنا ہے نہیں آنا. ان کے آنے سے ان کی پارٹی کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کے آنے سے عوام کو نہیں. لیکن اگر میاں صاحب شہلا صاحب اگر آ جاتے ہیں، اس پہ میں نہیں بات کروں گی. میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں نہیں بات کروں گی نا. یہ تو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا اور پارٹی کا معاملہ ہے. اور رہی بات مسائل کی تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک ریلیف اگر اس حکومت نے 3 سال میں عوام کو دیا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ روز عوام کے اوپر ڈینٹ ڈالتے ہیں، روزانہ جو ہے یہ ان کی طرف سے عوام پہ مہنگائی. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ کرپشن کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کرپشن ہے کرنے کو کچھ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہتے ہیں کرپشن ہے. کرپشن دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ کرپشن ناسور کی طرح کھا رہا ہے، اور پھر اس وقت بہت زیادہ لیجسلیشن اس وقت سے شروع ہوئی. لیکن اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں کہ جب سویلین حکومتیں ہٹائی گئی ہیں تو وہ کرپشن کے چارجز کر کے ہٹائی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو مارشاء اللہ لگانے والے تھے انہوں نے پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہے. تو یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور سیاست کو ڈیفیم کرنے کا ایک طریقہ ہے. ادروائز 11.5 سال اگر کسی کو جیل میں رکھا جائے اور اس کی زبان کاٹی جائے اور وہ اتنا بے بس ہو کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے، مطلب اتنا بے بس ہو، اور وزیر اعظم جو 2 دفعہ رہ چکی ہوں ان کی 1 ہفتے میں پاکستان کے 3 شہروں میں جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہو تاکہ انہیں انگیج کیا جائے، وہی ہتھ کنڈے آج بھی ہیں. میں بھی نیب کا چکر لگا چکی ہوں. ٹی وی پہ جو ہے وہ خبر چل رہی ہے، FIA مجھے نوٹس بھیج رہا ہے کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہا ہے. اب نہیں تو اس سے شہلا صاحب نکلا کیا؟ نہیں تو آپ نے اپوزیشن کو انگیج رکھنا ہے. عوام کو آپ بیوقوف اس طرح نہیں بنا سکتے کہ چینلز پہ اپنی مرضی کے پروگرام کروائیں، اچھے اینکرز جو ہیں وہ ان کو آپ برباد کر دیں. عوام نے روزانہ جا کے چیز خرید کے اپنا پیٹ بھرنا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ریلیف دیتے، کسی تختی کے اوپر اپنی تختی لگانے کے بجائے کوئی نئی تختی لگاتے، کچھ نیا کام کرتے، تو پھر آپ ان کے ذرا حال دیکھتے. یہ کہنے لگے بلین ٹری سونامی کی تعریف ہوئی ہے، وہ تیمر کے جنگلات تھے. چلیں میں آپ سے ایک بریک کے بعد بات کروں گا. شہلا صاحب ایک بریک میں لینے نہیں، امجد نیازی صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے، میں ذرا ان سے بات کر لوں گا اور فائنل جو راؤنڈ ہے اس کے اوپر ذرا پوچھ لیں گے کہ بنیادی طور کے اوپر میاں نواز شریف کی واپسی کے اوپر بات کر کے اور ان کی واپسی کے حوالے سے کیا کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور اب تک جتنے لوگ جو اندر کیے، جو نیب کے پاس گئے، جن کے کیسز چلے، ان کے کیسز سے اب تک نکلا کیا؟ ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. امجد علی صاحب، آپ نے جیسے پہلے فرمایا بریک پر جانے سے پہلے آواز آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میرا سوال یہی تھا کہ کیا اگر جیسے آپ کہتے ہیں کہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب تک جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے نکلا کیا؟ ریکوریز کیا ہوئی؟ ان میں سے کتنے لوگوں کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی؟ کتنے لوگوں کو لٹکا دیا گیا؟ ایک مجھے بات بتائیں، کیا آپ پاکستان میں کوئی بنانا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویژن جو تھا قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ اداروں کو کمزور کیا، لیکن اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ماضی میں جو بلنڈرز ہوئے، جو جس طریقے کے ساتھ لوٹا گیا ہے، اس کو اسی طرح چلنے دے کہ آگے کی طرف چلے. جو پاکستان کی پکچر ڈو مور کی تھی یا نو مور کی ہے، یا ہم پوچھیں ایبسولوٹلی ناٹ کی ہے، وہ ہونی چاہیے. پاکستان وہ اپنے افیئر جو ہیں، چاہے لیکن کالز کا انتظار بھی کرتے ہیں سر. آپ کا ہے. دیکھیں، اگر آپ 75 سال یا 72 سال آپ کا جو پچھلا گزرا ہے، وہ آپ کا کیسا گزرا ہے؟ نہیں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. میں آج کی بات، اچھا نہیں، اگر کال کا انتظار ہے تو اس میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قصور ہے. مسڈ کالیں بھی مارتے ہیں. نہیں، میں آپ کو دیکھیں، نو، خان صاحب نے ایک بڑی واضح انداز میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو بات کی ہے، وہ ایک پاکستانی کی ہے، وہ صرف وزیر اعظم کی نہیں ہے، وہ پاکستان کے دل کی آواز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس کے ویژن کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسے بات ہے ان میں جن پہ اس نے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اگر جان بھی چلی جائے تو میں پاکستان کی آبرو کے لیے، پاکستان کی آن کے لیے، اگر سر ہر پاکستانی جس کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے اس کی یہی خواہش ہے. دیکھیں میری بات، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے اگینسٹ جائے گا. نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے نا وہ پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے. بہت جب جانے کی جلدی تھی تو اب آنے کی تو بھی جلدی کریں نا، واپس آئیں، علی صاحب ووٹ کو عزت دیں. علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دے دیں. دیں. ان کی بات کا ذرا جواب دیں. خدا کے لیے ووٹ کو عزت دے دیں نا. اگر وہ بیانیہ جو ان کا ہے، میں وہ نہیں کہتا کہ تلوے بھی چاٹتے ہیں، جب وہ بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ ایسی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا. صاحب علی صاحب سے جواب لے لیتے کیونکہ وقت کم ہے. میں نے شہلا صاحب سے جواب لینا ہے. علی صاحب کیوں نہیں ووٹ کو عزت دے دیتے بقول امجد علی خان نیازی صاحب؟ فرید بھائی، میں یہ جو صحت کے اوپر نیازی صاحب جیسا اعلیٰ ظرف کا آدمی جو چھوٹی چھوٹی گفتگو کر رہا ہے، میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. اس کا صرف اور صرف اتنا ہی جواب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل توڑ کے نہیں گئے ہیں، وہ ایک پروسیس کے تحت ان کی حکومت کی رضامندی کے ساتھ باہر گئے ہیں. جائیں جا کے پہلے ان ڈاکٹروں سے پوچھیں، پھر آ کے یہاں پہ ہم سے بات کریں. اور جہاں تک یہ اپنی یہاں پہ کفایت شعاری اور یہ جو اپنی بڑی بڑی باتیں کر کے جو یہ حکومت کے اندر آ کے بیٹھے ہیں، اس کی آج ہی ہم نے کیا مثال نہیں دیکھ لی؟ کابینہ کے اندر جو رد و بدل ہوئی ہے، مجھے بتائیں، ان سے پوچھ کے تو یہ مجھے جواب لے دیں کہ ماشاءاللہ جو آج انہوں نے نئے وزیر بنائے ہیں اور جن کو نکالا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ ماشاءاللہ کفایت شعاری کی تو بات کرتے تھے، آج جمبو کیبنٹ ہے ان کی ماشاءاللہ، جو 17 لوگوں کی کابینہ نے چلنا تھا. ان سے پوچھیں اگر معیار یہاں پہ پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے یا جنہوں نے عمران خان صاحب کی ویژن کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کیا، تو آج امجد خان نیازی باہر کیوں بیٹھا ہے اور آج وہاں پہ فردوس عاشق خوان اندر کیوں بیٹھی ہے؟ یعنی میں یہی پوچھیں اگر کمپٹنس معیار تھا، اگر کمپٹنس معیار تھا تو مجھے بتائیں ایک ایسا آدمی جس کو انہوں نے جمعدار نہیں لگانا تھا، اس نے ریلوے کو برباد کیا. شہلا صاحبہ سے میں جواب لے لیتا ہوں. شہلا صاحبہ، اور آج حامد خان باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شہلا صاحبہ بھائی جان، مجھے کوئی شوق نہیں ہے منسٹر بننے کا. میں نے تمہیں خود بھی پرسنل ہم تو چاہتے ہیں نا اچھے لوگ ہیں. کے ساتھ کھڑا ہوں. شہلا صاحبہ، منسٹروں کے لیے نہیں. 72 سال سے جو چیز تھی، آج تبدیلی کیا ہے؟ آج کیا تبدیل ہوا؟ آج تو تباہی ہی تباہی ہے. جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کے حالات بہتر کر دیے، پاکستان میں جنگیں ہوئی، جی ڈی پی جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوئی. انہوں نے اتنا قرضہ لے لیا، اتنی بے روزگاری ہے، اتنی فوڈ انفلیشن ہے، اور آپ دیکھیں کہ سفارتی سطح پر بھی یہ بالکل فیل ہے. بھارت میں تباہی کورونا ہے اور وہ برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکل گیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہا. سی پیک کو بھی انہوں نے پیک کرنے کی کوشش کی، اور
सारा आप इनका सिस्टम देख लें कि क्या है, तो इनके वक्त में तो तबाही आई है। Right, और sir. सबसे Shah बड़ी Sahaba, बात I have है to वो ये है- thank you. Shah Sahaba, I have to thank you because the time is up. बहुत शुक्रिया आपका अमजद अली खान न्याई साहब, बहुत शुक्रिया शैला साहबा आपका, बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब आपका, बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।